نواز شریف صاحب یا PMLN کی حکومت بن گئی تو کیا ہوگا، یا پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو کیا ہوگا، تو اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر بھارت میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپریل مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد وہاں بھی نئی حکومت آئے گی۔ تو ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ اگر ہم پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ اسرائیل پروپوزل دے رہا ہے انڈیا کو، اور اسرائیل کی ایک کمپنی کی طرف سے پروپوزل سبمٹ کیا گیا ہے انڈیا میں، جو کہ $8 بلین چپ پلانٹ اب انڈیا میں لگایا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد صورت گل عرف سیف اللہ مارا گیا۔ جسے کہتے ہیں نا، بیکاز میں تو چاہتا ہوں انڈین میڈیا کے اوپر، اینڈ آئی نو دے آر ویری کریٹیکل آف پاکستان، بٹ دے آر شوئنگ گریس، دے آر ٹرائنگ ٹو نو وٹس گوئنگ آن دیر۔ تو ہمیں ذرا وقت مل جائے گا کہ ہم ذرا ہماری جو نئی حکومت ہے وہ ایک لحاظ سے اپنی برین اسٹارمنگ کرے، دیکھے کہ کہاں کھڑے ہیں ہمارے، خاص طور پہ خارجہ محاذ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر انداز سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ تو یہی ہوگا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس کو کیسے توڑا جائے۔ ایک یہ بنیادی ایشو رہے گا کہ کس طرح آگے بڑھا جائے، یا اسی ڈیڈ لاک کے ساتھ چلتا رہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ڈیڈ لاک ہو، گریڈ لاک ہو، اس کو ٹوٹنا ہوتا ہے، وہ پرماننٹلی نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان بھارت نے ہم دونوں نے ہمسایوں کے طور پہ رہنا ہے، ہم دوسرے کے پڑوسی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہمیشہ کے لیے ہو، کہیں نہ کہیں اس کو آ کے ٹوٹنا ہے۔ اب وہ کس طرح ٹوٹتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس ضمن میں اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ کیونکہ بھارت نے کمپلیکیٹ کیا ایشو کو یک طرفہ اقدامات لے کر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں، تو ذمہ داری تو بھارت کی بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسے اسٹیپس لے جس سے ایک اچھی فضا قائم ہو اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو سکیں۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پلوامہ کے واقعے کی فوری بعد بھارت نے 200% کسٹمز ڈیوٹی لگا دی تھی پاکستان جہاں امپورٹس کی، تو وہ بھی، اور MFN اسٹیٹس ختم کر دیا تھا، تو وہ بھی بھارت کو ایک لحاظ سے اسٹیپ ہوگا بھارت کی جانب سے کہ وہ اس کو ختم کرے۔ پھر دوسرا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2016 سے سارک سمٹ کوئی نہیں ہو پا رہی، پاکستان میں ہونی تھی 2016 میں، لیکن بھارت نے اڑی کے واقعے کے بعد بھارت نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو پچھلے آپ دیکھیے تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں، لاسٹ جو سمٹ ہوئی تھی 2014 میں ہوئی تھی کھٹمنڈو میں، تو اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کہ سارک کی سمٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہوگا بھارت کی جانب سے کہ سارک سمٹ ہو جائے پاکستان میں اس سال۔ تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ پاکستان کو فی الحال امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کسی اسٹرکچرڈ یا فارمل ڈائلاگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا۔ یہ ڈپلومیٹکلی اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے وہ اپ فرنٹ ہم ڈسکس کریں، اس کو نیگوشیٹ کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، رادر دین کہ ہم وہی پھر پرانی طرز کی سفارتکاری کریں، کیونکہ مور آف دا سیم از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اس اینی تھنگ ڈفرینٹ۔ سو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دفعہ اس کو بہت زیادہ کریٹیو ہوں اپنے معاملات میں۔ دوسری طرف افغانستان کا معاملہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا نئی حکومت کے لیے کہ وہ طالبان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک انیشیٹو فار ریجنل کوآپریشن کے تحت 10 ممالک تھے جن کی ایک وہاں پہ جو سفارتکار ہیں کابل میں، ان کی اور افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی ملاقات بھی ہوئی، تو وہ بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حال میں افغانستان کے ایمبیسڈر نے اپنے کریڈینشلز بھی پیش کیے چائنا کے صدر کو، تو ان کے تو ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہیں، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے
طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. پاکستان کو حالانکہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں پھر اس بعد میں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو جہاں دیر کرنی، جہاں تھوڑا سا پیشنس دکھانا چاہیے وہاں پیشنس نہیں دکھاتے، جہاں پہ تھوڑے سے کام ہمیں جلدی کر لینے چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا گھبراتے ہیں، ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہم ریزلٹس نکال نہیں پاتے جو ہمیں نکالنے چاہیے. تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کے ہوں گے. چین کے ساتھ تعلقات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ. کچھ تھوڑے بہت معاملات اگر سی پیک کے حوالے سے رہ گئے ہیں یا اس میں کوئی تھوڑی بہت سست روی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم پر آ رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹاور سیمی کنڈکٹر لمیٹڈ وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسے کوئی کام کیا جائے اور $8 بلین انویسٹمنٹ انڈیا میں کرنا چاہتی ہے یہ کمپنی اسرائیل کی، جو کہ سیمی کنڈکٹر بنانے والی ٹاور کمپنی ہے. اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ 65 نینو میٹر اینڈ 40 نینو میٹر چپس، اور کافی اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں کیا کیا. اچھا، ابھی تک یہ ہے کہ اس میں کمپنی نے انڈیاز IT منسٹری جو ہے اس کو یہ سبمٹ کیا ہے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ابھی. لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، $8 بلین کے چپ مینوفیکچرنگ پلانٹ. ایک تو یہ کہ $8 بلین یہ ذات خود ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ چپ مینوفیکچرنگ پلانٹ، اس کی اپنی ہی الگ امپورٹنس ہے انڈیا کے لیے. اگر آپ جانتے ہو اس کی ہسٹری، ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو جو چپ مینوفیکچرنگ ہب بنا دیا جائے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس سلسلے میں دی نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور. مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور، یہ کہنا ہے نیو یارک ٹائمز کا. اچھا، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈیاز گورنمنٹ ہے وہ ایسی جو seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots. تو اس میں ظاہر ہے کہ رپورٹ اگر ہم اس کے اوپر بات شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر. لیکن دیکھیں اس میں یہ کوئی پہلی انویسٹمنٹ تو ہے نہیں. مطلب انڈیا میں تو آئے روز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، اور ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن $8 بلین کا اب اسرائیل کی طرف سے یہ انویسٹمنٹ آنا اور مینوفیکچرنگ ہب بنانا، چپ پلانٹس وہاں پر لگانا، اس سلسلے میں انڈیا اس سے پہلے اور بھی جو کام کر چکا ہے اس سلسلے میں انڈیا نے اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ $10 بلین انسینٹیوز جو ہے ٹو دی انڈسٹری، اور یہی چپ میکنگ پلانٹ جو ہے اس کے لیے وہ پہلے ہی مختص کر چکے ہیں، جس میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. اور کیونکہ جو چائنا ہے وہ چپ میکنگ ایک ہب کہا جاتا ہے کہ جی دنیا بھر کا جو ہے وہ اس طرح کے پلانٹس وہاں پر موجود ہیں، اور چپ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے، اور دنیا بھر کو جب بھی ضرورت ہو ان کو تو وہ کس طرف دیکھتے ہیں، وہ چائنا کی طرف دیکھتی ہے دنیا. لیکن اب کیونکہ چائنا کا آلٹرنیٹ انڈیا بن رہا ہے، بن گیا ہے، بنتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی دنیا میں انویسٹمنٹ، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اب انڈیا میں کی جا رہی ہے.